ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 85 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 سے آن ورڈز 176 تک کی آیات کا ترجمہ کریں گے اور سورۃ النساء کا اختتام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی بھی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، پس وہ لوگ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور جا نکلے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کی روش اختیار کی، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں بخشے گا نہیں، کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں کوئی سیدھا راستہ سجھائے گا، جو جان بوجھ کر ایسی روش پہ اترے ہیں جو حق بات قبول نہیں کرتے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ہاں مگر جہنم کا راستہ ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے کسی کو جہنم میں پھینک دینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس الرسول، وہ خاص رسول آ گئے ہیں حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے اور بھلائی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرو گے، پس بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا ہے؟ زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھو سوائے اس عقیدے کے جو حق پر مبنی ہو۔ ان والمسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح عیسیٰ کے بیٹے مریم وہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ ہیں اور اللہ کی کلمہ خاص ہیں۔ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور وہ اللہ کی روح ہیں، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہا کرو کہ 3 خدا ہیں۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اکیلا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ تو پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وللملائکۃ المقربون، اور کوئی مقرب فرشتہ بھی اس پر عار محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اسے کہا جائے کہ اللہ کا بندہ۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی ہماری بندگی سے شرمندگی محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، پس یہ سب اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، پس انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہاں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں شرمندگی محسوس کی یا اللہ کی عبادت سے تکبر کیا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ایسا شخص قیامت والے دن نہ تو کوئی اپنا اللہ کے سوا کوئی پشت پناہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ روشن دلیل قرآن اور رسول اللہ کی شکل میں برہان۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف نازل کیا ہے اللہ نے روشن نور، یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو کوئی ایمان لائیں گے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیں گے اسے، مطلب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اور اس کے پیغمبر کو اور قرآن کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے راستہ سجھا دے گا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کے دوران بھی جب اسی طرح کی آیات آتی تھیں تو نبی علیہ السلام نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت نصف ما ترک، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی ماں باپ نہ ہو، صرف اس کی ایک بہن ہو، تو وہ آدھی جائیداد کی مالک بن جائے گی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر مرد ہے وارث ایسی عورت کا جو کلالہ ہے، یعنی نہ اس کا خاوند، نہ ماں باپ، نہ اولاد، تو پورا کا پورا پھر مرد اس کا پورا اپنی بہن کی جائیداد کا مالک بن جائے گا اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر 2 بہنیں ہیں کسی مرنے والے کی جس کی نہ کوئی اولاد ہو، نہ ماں باپ ہو اور نہ بیوی، تو 2/3 ملے گا اس کی بہنوں کو اور 1/3 ملے گا اس کے قریبی رشتہ دار کو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،
اور اگر مرنے والے کی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، ساری جائیداد ان بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے گی، تو ہر مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ النساء کا اختتام کیا، کل انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔